رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید القرشی المکی المدنی، ابی القاسم المصطفیٰ محمد۔ آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، قولہ الحق وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم جعفر علی کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ایک مرتبہ پھر سے مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ عزیزان محترم، معزز سامعین، شاید کبھی آپ نے ہمیں نہ دیکھا ہو، شاید اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ ایک مرتبہ یہاں آ چکا ہوں اور نماز میں آیا تھا تو بعض لوگوں نے دیکھا ہو، اور ہم بھی آپ بہت سے لوگوں کو نہیں جانتے ہیں، لیکن پھر بھی یاد رکھیں، نام سے جاننا، شکل و صورت سے جاننا، یہ پہچان دنیا ہی تک رہتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک پہچان ایسی ہے جس کے ذریعے سے آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، اور وہ پہچان یہ ہے کہ آپ بھی محب اہل بیت ہیں، ہم بھی آپ ہی لوگوں کے ساتھ ہیں، اور یہ پہچان ایسی ہے کہ یہاں پر بھی کام آئے گی، وہاں پر بھی کام آئے گی، لہذا پھر تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بزرگان کی اجازت، یاد رکھیں یہ آپ کی محبت ہے، یا یوں کہیں کہ بہت سی چیزوں کا ایک پیش خیمہ ہوتا ہے
شاید آپ نے جمع ہو کر بتا دیا کہ محرم کا فرش ادا ہم ایسے نہیں جانے دیں گے۔ شاید یہ آپ کا آنا نہ بیماری روک سکتی ہے، نہ بارش روک سکتی ہے، بلکہ یہاں تک کہوں کہ انسان کی اگر حقیقت کو پہچاننا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں سانسوں کا آنا حیات ہے، لیکن حسین نے نوک نیزہ پر قرآن پڑھ کے بتا دیا کہ سانس آنا حیات نہیں ہے، قرآن سے رابطہ حیات ہے۔ اور ہمارے گزر جانے کے بعد بھی ذکر حسین کا ہمارے لیے ہونا بتاتا ہے کہ ہم سانسوں کے ذریعے سے نہیں جیتے ہیں، ذکر اہل بیت سے جیتے ہیں۔ گزر بھی جاتے ہیں تو ہمارا رابطہ ذکر اہل بیت سے ہوتا ہے، ورنہ کیا معنی ہے کہ مجلسیں کیوں رکھی جاتی ہیں؟ یہ مقصد ہی بتاتا ہے کہ جیسے زندگی میں اہل بیت سے محبت تھی، جانے کے بعد بھی اس کا رابطہ اتنا ہی ہے، ختم نہیں ہونے پایا۔ تو حیات، ظاہری حیات ہماری محبت کا معیار نہیں ہے، بلکہ اس در پر کتنا جھکاؤ ہے اور کتنا رابطہ ہمارا ہے، یہ ہماری عظمت اور ہماری حیات کا، ہماری پہچان کا سبب ہے۔ عزیزو، چونکہ ہمارے بزرگان بھی موجود ہیں اور آپ سب چونکہ اس جگہ بیٹھے ہیں کہ جس کی عظمت بہت زیادہ ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ یاد رکھیں، خواہش یہ ہوتی ہے فرش پر بیٹھیں، ممبر پر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرش پر بی بی زہرا بھی آتی ہیں، تو اس مقام کی عظمت وہ ہے کہ جہاں پر اہل بیت کے ساتھ، اور یہ فرش ہے جو پہنچا دیتا ہے۔ تو اپنی عظمتوں کو سمجھیے، لہذا یہ کہوں کہ آپ بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، بزرگ نہیں، اس کے لیے تو لفظ بھی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ آپ کا مقام کیا ہے، منزلت کیا ہے۔ لہذا صرف یہی کہیں گے کہ محب اہل بیت کے سامنے کچھ معروضات کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یاد رکھیں، جب بھی ایصال ثواب یا چہلم یا سوم کی مجلسیں ہوتی ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ والدین کی عظمت کیا ہے، اس عنوان سے گفتگو ہوتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا میں نے والدین سے مربوط آیت کو نہیں پڑھا ہے۔ کیوں؟ سوچا یہی تھا عظمت والدین کے حوالے سے گفتگو کی جائے، لیکن نظم جب سنا اور کلام سنا تو فوراً موضوع کو بدل دیا، اور ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ والدین کا بچوں کی زندگی میں اثر کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ عظمت تو ہے ہی ہے، یہ میں بیان کروں گا تو ظاہر نہیں ہوگی، وہ تو خدا نے بیان کیا ہے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ والدین کا وجود رکھنا بچوں کی زندگی میں کتنی برکتیں رکھتا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ لہذا میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا، جو آیت سورہ بقرہ کی 67، آیت کا پورا حصہ میں نے آپ کے سامنے نہیں پیش کیا ہے، بلکہ ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب ہم نے کہا، موسیٰ کو خطاب کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمام آیتیں اپنی جانب سے بھیجی ہے۔ اللہ نے جب موسیٰ کے واقعے کو بیان کرنا چاہا ہے تو قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے یا اپنی قوم کے لیے، ان اللہ یأمرکم، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم کیا کرو، گائے ذبح کرو۔ میں لفظ کو بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، چونکہ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر بکری کو بھی ثابت کر دیا جاتا ہے، تو اگر اس چیز کا نام لیں تو احتیاط ضروری ہے۔ یہ آیت تھی، اس آیت کے ذریعے سے والدین اور خاص طور سے باپ کے وجود کی برکتوں کو بچوں کی زندگی میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے، انسان چاہتا یہ ہے ایسی جگہ رہے جہاں پر سب سے زیادہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے۔ ہر آدمی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟
ہر آدمی چاہتا ہے، اور صرف خود محفوظ رہے یہ نہیں چاہتا ہے، بلکہ اس کی چیزیں بھی محفوظ رہے۔ لہذا جب گھر سے باہر جاتا ہے تو گھر میں لاک لگا کے جاتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ باپ کی عظمت کو پہلے سمجھیے اور اس کے بعد اس کی برکت کو سمجھیے۔ کہتے ہیں کہ باپ کا زندگی میں موجود ہونا اور اس گھر میں جس گھر میں باپ رہتا ہے، بچہ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ محسوس کرتا ہے اس گھر سے کہ جس گھر میں 40 تالے لگائے گئے ہوں سامان کی حفاظت کے لیے۔ یعنی صرف 40 کہا ہے، یہ عدد کہا ہے، ورنہ شاید دنیا کا سب سے قیمتی لاک اگر آپ لگا دیں سامان کی حفاظت کے لیے، اس میں وہ عظمت محسوس نہیں ہوگی، لیکن وہاں پر جہاں باپ ہوتا ہے بچہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ تو اب آپ سوچ لیجئے کہ باپ کا وجود انسان کو امنیت اور حفاظت عطا کرتا ہے۔ دوسری چیز عزیزو یاد رکھیے، آج کا ماحول، بہت سے بچے یہ سوال کرتے ہیں اسکول کب کھلے گا، اور بہت سے ماں باپ بھی ہیں کہ 4 مہینے سے بچے گھر میں ہیں، ارے یہ ختم ہوتا بچے اسکول جاتے۔ اس حقیقت کی طرف مجھے نہیں جانا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ابھی اسکولوں نے ایک طریقہ نکالا ہے کہ فیس تو لینا ہے تو نام دے دیا جائے کہ ہماری پڑھائی شروع ہو چکی ہے، آن لائن کلاسیں شروع کر دی۔ یا اگر آن لائن کلاسیں نہیں بھی ہو رہی ہیں تو یاد رکھیں جب چھٹی ہوتی ہے سمر ویکیشن میں بچوں کو کچھ ہوم ورک دیے جاتے ہیں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور جو لوگ بہت زیادہ بچوں کی ترقی چاہتے ہیں وہ ہر وقت پوچھتے ہیں، سنڈے کو بھی پوچھ لیتے ہیں کہ تمہارا جو ورک ملا تھا تم نے پورا کیا یا نہیں۔ اور ہونا بھی چاہیے، انسان کو اپنے وجود کا احساس دلاتے رہنا چاہیے۔ جو کتابیں اور بکس ملتی ہیں اس میں ایک آپ دیکھیں گے بچوں کو پینٹنگ کے لیے بھی بعض کاپیاں اور کتابیں ہوتی ہیں جس میں تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے لیکن کلر نہیں ہوتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، تصویر ہوتی ہے لیکن کلر نہیں ہوتا ہے۔ آپ اس کتاب کو جب کھولیے یا اس بک کو کھولیے تو تصویر بہت زیادہ اچھی نہیں لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف لائن بنی ہوئی ہے، کلر اور رنگ اس میں نہیں بھرا ہوا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اب جب گھر میں انسان اپنے بچے کو لے کر بیٹھتا ہے، تصویر کو دیکھتا ہے، جذابیت نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں بچے کو کہتا ہے کلر لگاؤ، اور بچے جب رنگ بھرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے وہ تصویر جو صحیح طریقے سے نہیں دکھائی دے رہی تھی اب ابھر کر آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ وہی تصویر جس کی جانب آپ توجہ کے ساتھ نہیں دیکھ رہے تھے، اب جب رنگ بھر دیا بچے نے تو آپ کی نگاہ اس کی طرف اب کھنچ کے جا رہی ہے۔ کہا تصویر پہلے بھی تھی، تصویر ابھی بھی ہے، فرق کیا ہوا؟ کہا تصویر تھی لیکن دھندلی تھی، دکھائی نہیں دے رہی تھی، رنگ کے ذریعے سے اس میں جذابیت پیدا ہو گئی۔ کہا جیسے رنگ آ کر بچے نے جب رنگ لگایا ہے تو تصویر کے اندر کشش پیدا ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں انسان بچوں کی زندگی بھی بے رونق ہوتی ہے، والدین اس کی زندگی میں رنگ بھرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ زندگی میں پھر اس کی زندگی کو بامانہ بنا دیتا ہے۔ کس طریقے سے؟ شاید میرا وجود نہیں ہو، لاغر ہو، طاقت نہ ہو، لیکن یہ باپ ہے جو کھلا کھلا کر ہر پروٹین ہمارے بدن میں لا کر ہیومنٹی پاور کو بڑھا کے بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی بے رنگ نہ رہے۔ آپ سوچیں تو ہماری زندگی میں ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ہماری جو زندگی بے رونق ہوتی ہے اس زندگی میں رنگ لگا دیتے ہیں، اسے بارونق بنا دیتے ہیں، کشش پیدا کر دیتے ہیں۔ لہذا عزیزو اس ماحول میں اور اس طریقے کے حالات میں
آپ یاد رکھیں بہت سے سوالات ہیں، بلکہ دنیا کے میں سوالات پیش کر رہا ہوں عزیزو، میں ہر سوال کا جواب نہیں دوں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں اپنے موضوع کے اعتبار سے پیش کروں گا۔ ہر آدمی شہرت چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟ ہر آدمی اچھا مکان چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟ ہر آدمی صحت چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟ ہر آدمی ترقی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟ ہر آدمی کاروبار میں برکت چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟ دیکھیں، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ اس زمانے میں صرف حیات چاہ رہا ہے۔ میں دونوں ماحول کو ملا کے دیکھ رہا ہوں عزیزو، لیکن شہرت انسان چاہتا ہے، ترقی انسان چاہتا ہے، پیسہ انسان چاہتا ہے، گھر انسان چاہتا ہے، کاروبار چاہتا ہے، ہر چیز انسان چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں دو طریقے کی چابیاں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ہر لاک کی اپنی مخصوص کی ہوتی ہے جس سے وہ تالا کھلتا ہے، لیکن ایک چابی ہوتی ہے جسے ماسٹر کی کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے ہر تالا کھولا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، میں ماسٹر کی دینے جا رہا ہوں، ہر تالے کی الگ الگ چابی نہیں دوں گا، جبکہ ہر چابی موجود ہے۔ شہرت چاہیے، اس کی اپنی چابی ہے، دولت چاہیے، صحت چاہیے، کاروبار میں ترقی چاہیے، ہر ایک کی اپنی چابی ہے۔ لیکن اہل عرفان اور اسلام جب آ کر بیان کرتا ہے تو کہتا کیا ہے؟ تمہیں ماسٹر کی دے رہے ہیں۔ کاروبار میں اگر برکت چاہیے، شہرت چاہیے، حیات چاہیے، طول عمر چاہیے، اگر تم دنیا میں مشہور ہونا چاہتے ہو، بڑے عہدے پر پہنچنا چاہتے ہو، تو تمہیں ایک کام کرنا ہے، تم اپنے والدین کی اطاعت کرتے چلے جاؤ، احترام کرتے چلے جاؤ، کاروبار میں بھی برکت ہوگی، عمر میں بھی زیادتی ہوگی۔ لہذا اب آپ کو دواؤں کی ضرورت نہیں ہوگی، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ یہ نہیں کہیے گا کہ مولانا نے دواؤں سے منع کر دیا ہے، دواؤں میں بھی اثر دعا ہی کرتی ہیں۔ چونکہ ابھی میں واقعہ پیش کروں گا باپ کی عظمت، والدین کی عظمت کو، کہ کس طریقے سے ہماری زندگی میں اثر رکھتے ہیں، اس چیز کو پیش کرنا ہے عزیزو۔ تو میں نے جس آیت کو اپنے لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ نے کہا، کس سے کہا؟ اپنی قوم سے۔ موسیٰ کون ہیں؟ اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، بڑے نبی ہیں۔ سوال بھی ہوتا ہے کہ یہ بتائیے کہ رسول اسلام کے علاوہ کسی اور کو بھی معراج نصیب ہوئی ہے؟ تو بعض لوگ آ کر اگر مثال دیتے ہیں، جناب موسیٰ کی مثال دیتے ہیں، جی ہاں معراج ہوئی تھی، لیکن کوہ طور تک ہوئی تھی۔ کہاں تک ہوئی تھی؟ کوہ طور تک ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نبی کی جتنی عظمت ہے اس کو اتنی ہی معراج نصیب ہوئی ہے، لیکن اس کوہ طور پر بھی پورے طریقے سے نہیں گئے تھے، جوتیوں کو اتار کر بھیجا گیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ جوتیوں کو اتار کر آؤ۔ یہ خود تفسیر ہے، علماء موجود ہیں، آپ لوگ ان سے منسلک ہیں، پڑھتے رہتے ہوں گے، سنتے رہتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، تفاسیر موجود ہے کہ ان جوتیوں میں سے، چونکہ جوتی پیر کے نچلے حصے میں ہوتی ہے جس کی کوئی عظمت نہیں ہوتی ہے، چونکہ جناب موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تھے تو ڈر رہے تھے، بیوی بچوں کے نیچے چھوڑ کے گئے تھے، تو وہ ڈر تھا، اور ڈر جو ہے پس چیز ہوتی ہے، خدا کی بارگاہ میں آؤ تو ڈرو نہیں۔ تو اللہ نے یہی کہا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جوتیوں سے مراد یعنی جو تمہارا دل اپنے بچوں میں لگا تھا وہاں سے ہٹا کر ہماری بارگاہ میں آؤ، لیکن فخلا نعلیک، جوتیوں کو اتار کر آؤ۔ یہ جناب موسیٰ ہیں، لیکن علی کی جوتیوں کی عظمت کو سمجھیے عزیزو۔ مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی جوتیوں کو ٹاکا لگا رہے ہیں۔ ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ یہ بتائیے علی کیا کر رہے ہیں؟ کہا جوتیوں میں ٹاکا لگا رہے ہیں۔ کہا خلافت آپ کے نزدیک کیسی ہے؟ آپ خلافت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو کہا تمہاری خلافت میری ان جوتیوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ عزیزو سمجھیے گا، میں ایک حقیقت تک لے جانا چاہ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ تمہاری خلافت، دیکھیں علی امیر الکلام ہے، اور علی کا کلام امیر الکلام ہوتا ہے، اور ہم آپ کہہ دیں تو شاید جو ہے بہت زیادہ توجہ نہ کی جائے، لیکن ایک ڈاکٹر اگر کوئی بات آ کے کہہ دیتا ہے تو اس کی عظمت بڑھ جاتی۔ فلاں پروفیسر نے کہا تھا،
شاید عالم دین کی بات پر، جبکہ وہ قرآن اور اللہ کی بات کہہ رہا ہے، لیکن اگر آ کے ابھی حفاظت کے لیے ایک ڈاکٹری فارمولہ دے دیا جائے تو بہت زیادہ اعتماد ہونے لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کے کلام میں عظمت ہو جاتی ہے. تو علی بے موقع بے محل گفتگو کرنے والی ذات کا نام نہیں ہے. تو مولا آپ کسی چیز سے نسبت دے کر بتا دیتے، یہ کیا ضرورت ہے؟ کہا خلافت کو جوتیوں سے نسبت دے کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں بھی کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ میرے نزدیک زیادہ عظمت رکھتی ہے. میں صرف لطیف نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں عزیزو، یاد رکھیے گا. کیوں کہا؟ علی کے کلام آپ سوچتے رہیے زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن علی کے کلام کے معانی ہمارے دلوں میں جس طریقے سے اس کے معارف ہیں، زندگیاں کم پڑ جاتی ہیں. تو علی نے نسبت دی، سوچنا پڑے گا یا نہیں کہ مولا آپ نے خلافت سے نسبت دے کے کہا ہے کہ تمہاری خلافت سے افضل میری یہ جوتیاں ہیں. مولا کیوں؟ دیکھیے میں کھول کے نہیں پڑھتا ہوں عزیز، صرف اشارہ کر کے نکلوں گا. مولا آپ نسبت دے رہے ہیں تو شاید امیر کائنات بتانا چاہتے ہوں کہ دیکھو یہ جوتی جب سے بنی ہے علی کے قدموں میں رہی ہے، اور علی کی ذات وہ ہے جسے معصوم کہا جاتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کیونکہ عصمت کے علاوہ ان کا وجود نہیں ہے، تو جو معصوم ہوتا ہے اس کے قدم گناہوں کی طرف نہیں اٹھتے ہیں. تو علی کا قدم کبھی بھی جب گناہ کی طرف اٹھا نہیں ہے، جوتی علی کے قدموں میں رہی ہے، تو یہ جوتی بھی تابع قدم علی ہے. شاید مولا بتانا چاہتے، کیوں میں نے کہا کہ یہ جوتی زیادہ افضل ہے، بتانا یہ چاہتے ہوں کہ یہ خلافت ایک گلی، دو گلی، تین گلی سے گھوم کر آئی ہے، لیکن یہ جوتی صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. تو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اب یہاں پر خود بحث ہوتی ہے کہ قوم سے کہا. یاد رکھیں جب آپ یہودیوں کے بارے میں اور مسلمان کے بارے میں جب تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض مواقع پر یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم جو موسیٰ کی قوم ہے زیادہ افضل ہیں، مسلمانوں سے بھی افضل ہیں، جبکہ قرآن میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس آیت ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو زیادہ افضل قرار دیا ہے، اور امت محمد سب سے افضل قوم ہے، سب سے افضل جو ہے امت ہے. سوال یہ ہے کہ جب کہتے ہیں کہ ہم افضل ہیں تو دلیل بھی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو وہ دلیل دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے افضل ہیں کیونکہ ہمارے اندر، ہماری قوم میں ایک نبی نہیں، دو نبی نہیں، تین نبی نہیں، 70 انبیاء آئے ہیں. اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں خود ہماری یہ چونکہ انسانی فکر ہے جس کو پیش کر رہے ہیں. آپ اپنی خاندان میں اگر 4 ڈاکٹر ہو جائیں تو فخر سے کہتے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں 4 ڈاکٹر پائے جاتے ہیں. 5 انجینئر ہو جائے تو فخریہ طور پر بیان کرتے کہ نہیں کرتے ہمارے گھر میں، ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے لوگ پڑھے لکھے ہیں. ویسے ہی گھروں میں اگر عالم دینت کہتے ہیں ہمارے خاندان میں اتنے عالم. یہ انسانی فکر ہے جسے پیش کی جاتی ہے. تو یہودیوں نے بھی آ کر اپنے آپ کو افضل ہونے کو جو ثابت کیا ہے، کیسے کہا؟ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر 1-2 نبی نہیں بلکہ 70 نبی آئے ہیں. جس قوم میں 70 نبی آ جائے وہ زیادہ افضل ہوگی، یا جس قوم میں 1 نبی آیا ہو وہ زیادہ افضل ہوگی؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ تو اب جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ سوال تو سن لیا. تو مسلمانوں نے اور رسول اسلام نے یا اہل عرفان نے، علماء نے جو جواب دیا ہے، وہ جواب جس چیز کو انہوں نے اپنے لیے فضیلت بتایا تھا وہی ان کے لیے پستی کا سبب ہو گئی. اہل عرفان نے لکھا ہے، چونکہ میں بھی جب تحقیق کر رہا تھا تو امت یہود کے سلسلے سے لکھ رہا تھا، تو اس جگہ پر آنے کے بعد میں نے خود ڈیش دے کر اس بات کو بیان کیا کہ یہ جو تم نے اپنے لیے فضیلت کو پیش کیا ہے اور افضلیت کو بنا کر پیش کیا ہے، یہ تمہارے لیے فضیلت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم اتنے گمراہ ہو چکے تھے کہ 1 نبی سے تم ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے، 2 نبی سے تم ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے. تمہاری ہدایت 1-2 نبی سے نہیں بلکہ 70 انبیاء کی ضرورت پڑی ہے. تو بتاؤ تم زیادہ افضل ہو، اور مسلمان وہ ہے جسے محمد عربی نے آ کے ہدایت دی ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. تو
अन तज़बहू, तुम क्या करो, ज़िबा करो जानवर को। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। याद रखिए अजीज़ों, ये आयत नाजिल कब हुई और क्यों हुई, इसकी शान नुज़ूल क्या है? कहते हैं जनाब मूसा की कौम में इख्तिलाफ हुआ। किस चीज़ के बारे में? एक मैयत के सिलसिले में। मैंने कहा बाप और वालिदैन ख़ास तौर से बच्चे की ज़िंदगी में क्या अज़मत रखते हैं और कितनी बरकतें रखते हैं, इस चीज़ को पेश कर रहा हूँ, चूँकि अपने मौजू तक आपको लेकर आना है। क्या हुआ? कहते हैं एक लाश मिली, उस लाश को जब लाया गया तो लाश के रिश्तेदार ने दावा ये किया और ये कहना शुरू किया कि जिसने भी इसे कत्ल किया है उससे मैं क़िसास लूँगा, और अगर क़िसास नहीं मिला, मालूम नहीं हुआ, तो फिर ऐसी सूरत में जिस मोहल्ले में ये लाश मिली है वहाँ वाले उसकी दियत दें। ये कुरान का वाक़या है, मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा हूँ। जब इख्तिलाफ शुरू हो गया तो चूँकि एक मोहल्ले में मिली थी, कातिल पकड़ा नहीं जा रहा था, तो उस मोहल्ले वालों को दियत देना थी, तो वो लोग जनाब मूसा के पास आए। यहाँ से ख़ुद अखलाकी नुक्ता निकल कर आता है, जब आपस में रंजिशें बढ़ जाए तो इधर उधर मत जाओ, वक्त के इमाम या वक्त के इमाम के नुमाइंदों के पास आओ, या घर के बड़ों के पास जाया जाता है। क्यों? इसलिए कि इख्तिलाफात को ख़त्म किया जाता है। आए जनाब मूसा के पास, जनाब मूसा इस तरीके का हादसा रूनुमा हुआ है, बताइए क्या करें। जनाब मूसा ने कहा ठीक है। अल्लाह से बातें हुई, जिस तरीके से आप जानते हैं कोहे तौर पर जाते थे, मसाइल और पैगामात लाते थे, ले जाते थे, और उसके बाद कहा अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम इस जानवर को ज़िबा कर दो। आगे की आयत है, वो लोग कहते हैं कि मूसा हमारा मजाक उड़ा रहे हो। क्या कहा? मूसा हमारा मजाक उड़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि बात लड़ाई की है और ज़िबा कुर्बानी करने के लिए, ईद मनाने के लिए आप कह रहे हैं, जो अभी आ रही है। बेरत बात जब होती है तो इंसान फ़ौरन अपना अमल बताता है कि ये चीज़ क्यों कह रहे हैं, या अपनी ज़बान में जिसको कहा जाए मारो घुटना फूटे आँख, या इस तरीके का है कि बेरत जब गुफ्तगू होती है तो इंसान फ़ौरन बोल जाता है। तो आए थे फ़ैसला कराने के लिए। क्या कहा? मूसा आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो जनाब मूसा ने कहा है मैं जाहिलीन में से नहीं हूँ। ये कुरान की आयत का मैंने पूरा खाका पेश किया। यहाँ से एक बात और समझ में आ गई, किसी का मजाक उड़ाने वाला जाहिल हो सकता है, आलिम नहीं हो सकता है। हमारे समाज में जिस तरीके से होता है कि हम थोड़ा सा बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो दूसरों को हकीर समझने लगते हैं। इज़्ज़त खुदा के हाथ में है। कभी किसी को अपने से हकीर मत समझो, किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी की तौहीन मत करो। क्यों? इसलिए कि आप समझते हैं कि आपका इस मुआशरे में, समाज में क्लास बढ़ गया है। क्लास बढ़ा नहीं है, बल्कि उलमा की फहरिस्त से निकाल कर जाहिलीन में शुमार कर दिया जाता है। लिहाजा अगर चाहते हैं उलमा की फहरिस्त में रहे, जानकारों की, पढ़े लिखे लोगों के, तो आप आइए क्या कीजिए, लोगों का एहतराम कीजिए। ये खाका था जो आयत का मैंने आपके सामने पेश किया। हुआ क्या था? ये लाश कहाँ से आई थी? सवाल ये है, लाश कहाँ से आई थी? तो कहते हैं कि उस ज़माने में जनाब मूसा की उम्मत में एक खूबसूरत लड़की थी जिसके लिए 2 रिश्ते आए थे। एहतियात से सुनिएगा अज़ीज़ों, 2 रिश्ते आए थे और दोनों रिश्तेदार थे। दोनों रिश्तेदार थे, मसलन एक फुफीज़ाद भाई, एक मामूज़ाद भाई। मैं मसलन कह रहा हूँ, अब वो रिश्ता क्या था, मगर ये कि रिश्तेदार थे। एक बहुत ज़्यादा पैसे वाला था और एक गरीब था लेकिन ईमानदार था, मोमिन था। 2 रिश्ते आए। घर वालों ने बेटी के सामने बयान किया। बेटी ने कहा थोड़ा सा वक्त दे दीजिए सोचने के लिए। यहीं से समझ में आ गया कि एक पैगाम मिल रहा है कि डायरेक्ट हम फैसला ना कर लें, घर में जिसकी ज़िंदगी का फ़ैसला करना चाह रहे हैं उससे भी मशवरा कर लेना चाहिए। वो एक अलग मौजू है जिसकी तरफ मुझे नहीं जाना है। क्या कहा? अब ये लड़की रात भर जागती रही। जब कोई मसला जहन पर आ जाता है तो फिर नींद उड़ जाती है। क्या हो जाते हैं? नींद उड़ जाती है। सोया नहीं जा रहा है, नींद आ नहीं रही है।
کہا اگر مالدار سے کر لیں گے تو جو ہم پیدل جاتے ہیں گاڑی سے جانا نصیب ہو جائے گا، چھوٹے گھر میں رہتے ہیں بڑا گھر نصیب ہو جائے گا، فلاں چیز کو صرف شو روم سے دیکھ کر ہم واپس چلے آتے ہیں اسے لے لیں گے۔ میں اپنے اعتبار سے پیش کر رہا ہوں عزیزوں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ ہے۔ لیکن پھر دوسری مرتبہ سوچتی ہے یہ سامنے دیندار ہے، کتنے دن رہنا ہے؟ کچھ ہی دن تو رہنا ہے، لیکن دین محفوظ رہے گا۔ زندگی میں دین بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، دین کے ساتھ جانا ہے۔ انہی سوچوں میں گم رہی اور صبح آ کر جب اس نے پیش کیا ہے اپنے باپ کے سامنے فیصلہ، تو کہتی کیا ہے کہ میں دیندار کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ کس کے ساتھ؟ رشتہ دیندار کا قبول ہوا، دولت مند کا انکار ہو گیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے آج کے سماج کے اعتبار سے ایگو ہمارا بڑھ گیا، اتنا پیسہ ہونے کے بعد مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ جہاں پر ایگو کا مسئلہ آ جاتا ہے، دین کنارے ہو جاتا ہے، تو پھر مشکلیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا کہا میرے پاس سب کچھ تھا لیکن انکار، جبکہ اس کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ اچھا گھر ہے، نہ اچھا مکان ہے، نہ شہرت ہے، کچھ نہیں ہے، اس کو قبول کر لیا۔ اب سازش رچنا شروع ہوئی اور اس مالدار نے دیندار کو اپنے یہاں دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد رشتہ دار تھا، صلہ رحمی تھی، گئے۔ دعوت دینے کے بعد کھلایا پلایا، اور رات کے ایک ایسے موقع پر کہ جب کوئی متوجہ نہیں تھا، اس بھائی نے دیندار کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اسے اپنے محلے میں نہیں رکھا بلکہ لے جا کر دوسرے محلے میں ڈال دیا، دوسرے ایریے میں ڈال دیا۔ کیوں؟ قانون کیا تھا کہ جس محلے سے لاش ملتی ہے وہ لوگ آ کر دیت دیتے ہیں، تو اپنے محلے میں نہیں رکھا، کہاں لے جا کے رکھا؟ دوسرے کے ایریے میں۔ اور اس کے بعد یاد رکھیں سب سے زیادہ یہی گریا کہہ کے قصاص لینے کی بات کر رہا ہے۔ سماج آپ دیکھیں کیا کہتا ہے، کس نے میرے بھائی کو مارا، کون ہے، پتہ چلنا چاہیے، اگر معلوم ہو گیا تو میں اس سے قصاص لوں گا، اور اگر نہیں پتہ چلا تو پھر مجھے دیت چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا بھائی ہے۔ اب مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، جناب موسیٰ کے پاس آئے، جناب موسیٰ نے جواب کیا دیا؟ کہا تم گائے کو ذبح کرو، جانور کو ذبح کرو، تم حیوان کو ذبح کرو، اور اس کے بعد اس کا ایک حصہ لے کر اس مردار پر تم لگا دینا، وہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ اب یہاں پر رک کر میں ایک عرفانی جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزو، یاد رکھیں، جس سے لگایا جائے گا وہ زندہ ہے یا مردہ؟ کہا مردہ۔ کہا یہ جانور بھی زندہ ٹچ کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ اس کو ذبح کر دو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک حصہ اس سے لگا دو تو وہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ یہاں پر دو باتیں نکل کر آ گئی کہ دیکھے اگر اللہ کے نام پر ذبح ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کتنی عظمت ہو جاتی ہے کہ مردوں میں بھی حیات پھونک دیتا ہے۔ اب آپ آئیے کہ راہ خدا میں اگر کوئی شہادت دے دیتا ہے تو اس کے مزارات سے اپنے آپ کو منسلک کر کے اگر حیات لے لی جائے، زندگی تو ہے ہی ہے، یہ جانے کے بعد بھی تمہیں حیات دیتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ عزیزو، یہاں سے اللہ ایک چیز بتانا چاہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اس مردے سے ٹچ کیا جائے ایک مردے حصے کو، اور جب لگایا تو وہ انسان زندہ بھی ہوا، زندہ ہوا، دونوں مردہ ہیں، زندہ ہوا۔ کہتے ہیں مردے نے زندہ کر دیا اور مردار میں حیات پیدا کر دی، اور کسی کو تعجب نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا حکم ہے۔ تو اگر ایک مردہ شے کسی مردے کے اندر حیات ڈال دے تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم خدا ہے۔ تو اگر علی کسی کو ٹھوکر مار کر، کیوں؟ اس لیے کہ یہ امر اللہ ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ تو یہاں تعجب کیسا؟ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات
حیات انہی کے صدقے میں ہے، حیات ہے تو انہی کے وجود سے، زندگی ہے تو انہی کے وجود سے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ ذبح کرو، تو اب یہ لوگ گئے اور جانے کے بعد پلٹ کر جناب موسیٰ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اس جانور کا کلر کیسا ہونا چاہیے؟ کیا کہا؟ کلر کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ سے پوچھا اور اس کے بعد حکم ہوا کہ پیلی اور یلو کلر کی ہونا چاہیے۔ پھر گئے، اس کے بعد پلٹ کر آئے، اور آنے کے بعد کیا کہتے ہیں، اچھا یہ بتائیے کتنے سال کا جانور ہو؟ جناب موسیٰ نے پھر اللہ سے پوچھا اور اس کے بعد بتایا۔ پھر گئے، تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کر آئے، کہا اچھا یہ بتائیے کہ یہ جانور کھیت میں کام کیا ہوا ہو یا کھیت میں کام نہ کیا ہو؟ تو اللہ کا حکم آیا کہ جانور کھیت میں یا سامان وامان نہ اٹھایا ہوا ہو۔ یہاں سے ایک بات اخلاقی آپ یاد رکھیں، حکم الہی میں چونچرا نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا سوال کریں گے سختیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ کیوں؟ جب کہا تھا جانور ذبح کر دو، گئے ہوتے جو ذبح کر دیتے، حکم الہی تھا۔ لیکن گئے، کہا پلٹ کر آئے، پھر سوال کیا، پلٹ کر آئے، پھر آیا، پھر اس کے بعد اللہ معین کرتا چلا گیا، معین کرتا چلا گیا۔ اس کے بعد ایک ایسی چیز اور ایسا جانور نکل کر آیا کہ جسے تلاش کرنے کے لیے گئے، صرف ایک ذات کے پاس وہ جانور موجود تھا۔ اب یہیں سے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ والدین کی کیا برکتیں ہوتی ہیں بچے کی زندگی میں اگر ان کا صحیح حق ادا کیا جائے۔ عزیزو، یہاں تک مجھے لانا تھا۔ یہ جو جانور جس کے پاس گئے ہیں، کہتے ہیں اس کی ایک داستان ہے۔ وہ داستان کیا ہے؟ داستان یہ ہے کہ ایک شخص تھا اس زمانے میں جو کاروبار کرتا تھا، اور اس کے بعد اس کا کاروبار آگے بڑھا، اور ایک وقت آیا کہ اب تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے جب گھر چلا گیا تو بچے کو کہا جاؤ تم دکان سنبھال لو۔ ہر آدمی چاہتا ہے، دیکھیں میں چونکہ چیز کو بہت قریب ذہن کے لا کے پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنے اعتبار سے سمجھ لیجئے جیسے آپ کے پاس ایک کارخانہ ہو، ایک گوڈاؤن ہو، تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ گوڈاؤن کی چابی کہیں اور ہوتی ہے، کارخانے کی چابی کہیں اور ہوتی ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ باپ گھر گیا آرام کرنے کے لیے، بیٹا باپ کی جگہ پر کاروبار کو سنبھال رہا ہے۔ ایک پارٹی آئی، پارٹی وہ والی نہیں، پارٹی جو ہمارے کاروبار سے تعلق رکھتی ہے، آئی اور آنے کے بعد کہا فلاں چیز ہمیں چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے مل جائے گی۔ گھر آیا اور آنے کے بعد کیا دیکھا کہ باپ سو رہا ہے جس کے پاس چابی تھی اس سامان کی۔ بچہ واپس آ گیا اور آنے کے بعد کہا کہ سامان نہیں مل سکتا کیونکہ ہمارے والد سو رہے ہیں۔ آنے والے نے کہا کہ دیکھو مجھے اس چیز کی بہت ضرورت ہے، جتنے کی چیز ہے اس کی ڈبل میں قیمت دوں گا۔ سمجھیے گا، یہ ہمارے سماج سے تعلق رکھتا ہے عزیزو۔ انسان سمجھ رہا ہے نا، قیمت بڑھاؤ گے، انسان لالچی ہے، فوراً آگے بڑھ جائے گا۔ کہا نہیں، سامنے والے نے کہا کہ اچھا میں اس کی ڈبل قیمت دوں گا۔ کہا نہیں۔ کہا اچھا جتنی قیمت ہے اس کی 7 گنا قیمت میں دوں گا، وہ چیز مجھے دے دو۔ اس بچے نے جو جواب دیا ہے اس چیز کو سمجھیے، کیا کہا؟ میرے لیے دنیا کی نعمتیں ایک طرف ہے، میرے باپ کی میٹھی نیند ایک طرف ہے۔ سمجھیے گا عزیزو، کیا کہا؟ میرا باپ سویا ہوا ہے، اگر کچی نیند اٹھا دوں گا تو شاید تکلیف ہو جائے۔ میں شاید کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بچوں کی تکلیفیں بھی باپ کے لیے تکلیف نہیں ہوا کرتی۔ میں بہت احتیاط سے الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں عزیزو، کیوں؟ اس لیے کہ باپ تو ہوتے ہی یہ ہے کہ بچوں کی تکلیفوں کو بھی اپنے وجود میں سمو لیتے ہیں۔ کہا میں نہیں اٹھا سکتا ہوں، اور اس کے بعد سامنے والا جو آیا تھا خریداری کرنے کے لیے وہ چلا گیا۔ اب یہ بچہ جب گھر میں آیا، انسان ہے، دو فکریں ہیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں۔ اب یہ گھر میں گھوم رہا ہے، اتنی قیمت تو اس سامان کی اب نہیں ملے گی، دے دینا چاہیے تھا۔ پھر آگے کیا کہتا ہے؟ نہیں، میرے باپ کی عظمت تھی، اچھا کیا میں نے۔ یہ حالت تھی، وہ گھر میں گھوم رہا تھا،
باپ بیدار ہوا تو بچے کو جب عجیب حالت میں دیکھا، یہ ماں باپ کی محبت دیکھیں کہ ماں باپ کی نگاہیں اولاد کی پریشانیوں کو پڑھ لیا کرتی ہیں۔ کہا تم آج عجیب پریشانی میں لگ رہے ہو، کسی الجھن میں لگ رہے ہو، یہ کیا ہوا ہے؟ کہا نہیں کچھ نہیں۔ کہا نہیں کچھ تو پریشانی ہے جس کی بنیاد پر تم پریشان حال نظر آ رہے ہو۔ کہا ہاں ایک سامان تھا جسے خریدنے کے لیے ایک پارٹی آئی تھی، لیکن وہ سامان اس گوڈاؤن میں تھا جس کی چابی آپ کے پاس تھی، اور آپ اپنے سر کے نیچے آج کے زمانے کے اعتبار سے کہیں لٹکاتے نہیں ہیں، یا کمر میں باندھی جاتی تھی یا تکیے کے نیچے ہوتی تھی، پہلے زمانے کے حقائق ہیں۔ کیا کہا؟ آپ کے سرہانے تھی، لہذا میں نے آپ کو بیدار کر کے اسے لینا نہیں چاہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نیند خراب ہو جاتی۔ باپ کی محبت دیکھیے، کہتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے تم نے میری نیند کا احترام کیا تھا، لہذا میرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف یہ ایک چھوٹا سا جانور ہے، اسے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ سمجھیے میں اپنی بات تک لے کر آیا عزیزو، جانور ہے جسے میں تمہیں دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ایک جملہ کہا انشاءاللہ اللہ اس کے ذریعے سے تمہاری زندگی میں برکتیں لے کر آئے گا۔ کیا کہا؟ اس کے ذریعے سے باپ کی دعا یہیں سے سمجھ میں آ گئی۔ ایک چیز اور آپ کے لیے کہ اگر دعاؤں کی قبولی چاہتے ہو تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کے قدموں میں ڈال دو اپنے آپ کو، دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ اہل عرفان کا میں جملہ عزیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بعض اہل عرفان کہتے ہیں کہ والدین کے مقام کو سمجھیے، باپ کے قدم کو بوسہ دیجئے۔ یہ باپ کے قدم کو بوسہ دینا اتنا ہی عظمت رکھتا ہے جتنا جو برکتیں خاک شفا رکھتی ہیں۔ اہل عرفان کا جملہ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کو اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رکھا ہے، اور یہ نہیں کہا ہے مومن ہو کافر ہو، کسی چیز کو نہیں بیان کیا ہے۔ تو بعد اہل عرفان کہتے ہیں میں برکتوں کو کہہ رہا ہوں، عظمت کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ خاک شفا کی عظمت والدین کی عظمت کو بھی بڑھاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ان برکتوں کو چاہیے تو والدین کے اور خاص طور سے باپ کے قدموں کو بوسہ دے دو، تمہاری زندگی میں خاک شفا کی برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ لہذا اگر پیسہ نہ ہو اور یہ یقین نہ ہو، اگرچہ ہم اسی یقین کے ساتھ سجدگاہ پر سجدہ کرتے ہی یہ خاک شفا ہے، لیکن پھر بھی اگر یہ دل میں تمنا ہے کہ ہم جا کر زری پر بوسہ دے دیں اور خاک شفا کے اثرات کو لے لیں، اللہ سب کو نصیب کرے، لیکن اگر وہاں نہیں پہنچ پا رہے ہو، ان برکتوں کو لینا چاہتے ہو تو باپ کے قدموں کو بوسہ دے دو، تمہیں وہ برکتیں مل جائیں گی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ کیا کہا؟ یہ تمہارے لیے باعث خیر ہوگی، باعث برکت ہوگی۔ بچے نے لے لیا، باپ کی دعا ساتھ تھی، صرف چیز نہیں دی، چیز کے ساتھ دعا دی ہے۔ یہیں سے میں نے کہا تھا شروع کے سوالات میں، شہرت چاہیے، دولت چاہیے، یہاں تک کہ سلامتی چاہیے، تو وہ بھی دواؤں سے نہیں دعاؤں سے ملتی ہے، دواؤں کے ساتھ۔ لہذا ایک طبیب کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص مریض ہوا، اور مریض ہونے کے بعد جب علاج کے لیے طبیب کو بلایا، طبیب آیا اور آنے کے بعد کہتا کیا ہے کہ تم 3 دن تک کے سرکہ مت کھاؤ پھر تمہارا علاج کروں گا۔ کیا کہا؟ 3 دن تک کے سرکہ مت کھاؤ پھر تمہارا علاج کروں گا۔ حکیم تھا، حکیموں کے پرہیز اور ہوتے ہیں اور دنیاوی دواؤں کے پرہیز الگ ہوا کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ 3 دن تک کے سرکہ مت کھاؤ، تمہیں دوا دیں گے وہ اثر کر جائے گی۔ کہہ کے حکیم چلا گیا، کہا 3 دن کے بعد ہم تم کو دوا دیں گے۔ تیسرے دن آیا، اب یہاں پر اس آدمی کا کام کیا ہے؟ کہتا ہے دیکھا جائے یہ حکیم اچھا ہے یا نہیں ہے، لہذا 2 دن تو نہیں کھایا، جس دن حکیم آنے والا تھا کھا لیا۔ کہا پتہ چل جائے گا کہ یہ نیم حکیم ہے یہ کل حکیم ہے۔ آیا حکیم اور آنے کے بعد کہا تمہیں ہم نے منع کیا تھا پھر بھی تم نے عمل نہیں کیا، لہذا تم سرکہ مت کھاؤ پھر اس کے بعد دوا دیں گے۔ تو اس سے اس کو یہ یقین ہو گیا کہ حکیم اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بات کو اور ہمارے مرض کو پہچان لے رہا ہے۔ تو اگر مرض کو اور ہماری باتوں کا علم رکھ رہا ہے تو حکیم اچھا ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں وہ زواج جو آپ کی نفسیات کو بتاتے ہیں خدا کی جانب سے آئے ہوئے ہیں، ان کی عظمتوں کو سمجھیں آپ، جو آپ کی ہر پریشانی کو پڑھ لیتے ہیں۔ کیا کہا کہ اب یہ حکیم اچھا ہے لہذا اس کی دوا کی جائے۔ دوا لیا، 2 مہینہ کھایا، اثر نہیں ہوا، پھر آیا، کہا ہم نے تو تمہیں بہت اچھا حکیم سمجھا تھا،
لیکن تمہاری دوا اثر نہیں کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ تمہارے اندر جو مرض تھا اس کے لیے جو میں نے دوا دی تھی شفا کرنا چاہیے تھی، لہٰذا اب سمجھ میں آتا ہے یہاں پر دوا کارگر نہیں ہے، تم نے شاید اپنے باپ کو ناراض کیا ہے، اس وجہ سے دوا اثر نہیں کر رہی ہے۔ کیا کہا عزیزوں؟ میں اپنی بات کو پیش کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ تم نے اپنے باپ کو ناراض کیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دواؤں میں اثر ہو جائے تو والدین کو اور ماں باپ کو راضی کر لو، اگر راضی کرو گے تو اثر ہو جائے گا۔ کہتا یہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، کسی بڑے عالم دین کا واقعہ نقل کیا ہے، کہتے اس کے بعد جب باپ سے معذرت کر لی ہے، معافی تلافی کر لی، اب دوا کھایا تو اثر کر دیا۔ تو اگر سلامتی چاہتے ہو تو صرف دوا کے بھروسے نہیں رہو بلکہ دعاؤں کا سہارا لو، اور ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اس کے نمائندوں کی بارگاہ میں آؤ، یا اللہ نے جسے اپنے مقام پر لا کر رکھ کے پیش کیا ہے اس کی بارگاہ میں آؤ، والدین کی دعائیں لے لو۔ یہ شخص آیا اور اس کے بعد اسے ملا، کہا لے جاؤ تمہارے لیے باعث برکت ہوگی۔ بچے نے لے لیا تو صرف چیز نہیں دی تھی، ساتھ میں دعا دی تھی۔ یہاں تک میں نے آپ کو لایا تھا کہ دعا ضروری تھی جس کے ذریعے سے برکت آپ کی زندگی میں آ رہی ہے۔ اب ہوا کیا؟ دونوں واقعے کو ملائیے۔ کہتے ہیں اللہ نے کیا کہا؟ جانور ذبح کرو۔ گئے واپس آئے، کیسا کلر ہونا چاہیے؟ کہا ایسا۔ کہا کتنے سال کی ہونا چاہیے؟ کہا اتنے سال کی۔ کہا کیسی ہو؟ کام کی ہوئی ہو یہ ذات یا نہیں؟ کہا فلاں فلاں فلاں۔ اس کے بعد جب پتہ چلا، ڈھونڈنا شروع کیا تو صرف ایک جانور نظر آیا، یہ وہی جانور تھا جو باپ نے اپنی اولاد کو ہدیہ دیا تھا۔ کیا کہا؟ باپ نے اپنے بیٹے کو گفٹ کیا تھا اور کہا تھا تمہارے لیے باعث خیر ہوگی۔ بات یہی تمام نہیں عزیزو، اب یہاں پر باپ اس دنیا سے جا چکا تھا، جانور موجود تھا، بچہ دیندار تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی ماں سے سوال کرتا ہوں۔ ماں سے پوچھا، کہا کہ جانور خریدنے کے لیے آئے ہیں، کتنے میں بیچیں؟ مثلا ماں نے کہا 5,000 میں بیچ دیجئے۔ یہ آیا اور آنے کے بعد پارٹی سے کہا کہ 5,000 میں دیں گے، ان لوگوں کو 3,000، جیسے ابھی قربانی کا بکرا لینے جائیے تو اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی جگہ کچھ اور مل جائے گا۔ تو گئے اور جانے کے بعد کہتے 5,000 زیادہ لگتا ہے، لہذا جناب موسیٰ کے پاس چلتے ہیں کہ کیا کوئی اور جانور خریدا جا سکتا ہے۔ آئے جناب موسیٰ کے پاس، جناب موسیٰ نے کہا کہ خدا نے کہا وہی۔ اب پلٹ کر آئے تو اس بچے نے پھر کہا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھ لوں۔ اب ماں نے جو پہلے 5,000 کہا تھا، جا کے کہہ دو جتنا بتایا تھا اس کی ڈبل قیمت لیں گے۔ برکت کو، اپنے والدین کی وجود کے برکتوں کو سمجھیے عزیزو۔ کیا کہا؟ کہا جتنی قیمت بتائی تھی اس سے ڈبل لیں گے۔ تو پہلے 5,000 ہی بھاری پڑ رہا تھا، 10,000 کیسے نکلے؟ پھر پریشان ہوئے، آئے جناب موسیٰ کی بارگاہ میں۔ جناب موسیٰ ایسی ایسی مشکل ہے، کیا کریں؟ کہا جاؤ، اللہ کا حکم ہے وہی جانور تمہیں خریدنا ہے۔ پھر پلٹ کر آئے، بچے نے پھر کہا کہ میں اپنی ماں سے پوچھ کر آتا ہوں۔ اب ماں نے جو جواب دیا، کہا اس کی 5 گنا قیمت لیں گے۔ میں نے کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں پیش کیا، قرآن میں تفاسیر میں آپ کو مل جائے گا۔ کہاں 5,000 میں راضی نہیں تھے، کہاں 10,000 میں راضی نہیں تھے، کہاں مثلا 5 گنا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں ماں نے جو جملہ کہا تھا وہ 5 گنا قیمت کیسے دی جائے؟ کہا جانور ذبح ہوگا، ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال جو بچے گی، اس کھال کے اندر ہیرے جواہرات بھر کر کے جتنا آ جائے ہمیں لا کے دے دینا۔ کیا کہا؟ جتنا ہیرے جواہرات اس کھال میں آ جائے اسے بھر کر کے تم دے دینا۔ اب آئے، سنا، پھر جناب موسیٰ کے پاس آئے تو جناب موسیٰ نے کہا اللہ نے تو معین کر دیا ہے، تمہیں وہی لینا ہے۔ آئے اور اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس جانور کو لیا، اور لینے کے بعد اب چلے۔ یہاں سے میں ایک اخلاقی نقطہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد بات کو سمیٹنا چاہوں گا عزیزو، چونکہ میں سمجھ رہا تھا گھڑی ساتھ دے رہی ہے لیکن شاید ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن پھر بھی عزیزو یاد رکھیں ہم اس کے ماننے والے ہیں جس کے لیے زمانہ رک جاتا ہے، ذکر ایسا ہو رہا ہے کہ جس کا شمار گھڑیوں میں نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کے محتاج نہ رہیں، پھر بھی بات کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ کیا کہا؟ اب تو لینا ہے، جائیے لیجئے کاٹیے۔
اخلاقی نقطہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں عزیزو، ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے اور بعض احادیث بھی ہیں جس کا خلاصہ ہم پیش کرتے ہیں، لیکن ہم ایک حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، بقیہ حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کہا؟ عورتوں سے مشورہ نہیں لینا چاہیے۔ کیا کہا؟ عورتوں سے مشورہ۔ دیکھیں، اگر دیندار ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو تو مشورہ لینا چاہیے۔ کیا ہو؟ دیندار ہو، سمجھدار ہو تو مشورہ لینا چاہیے۔ مشورہ لینا نہیں، عمل کرنا ہے نہیں کرنا اس پر یہ دوسرا مرحلہ ہے، لیکن مشورہ لینا چاہیے۔ ایک موضوع ہے، ٹاپک ہے جس کی طرف مجھے نہیں جانا ہے۔ ماں نے مشورہ دیا، بیٹے نے اس پر عمل کیا، یہیں سے سمجھ میں آ گیا ماں باپ کے مشوروں پر اگر عمل کرو گے تو صرف برکت ہی برکت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں چاہتے ہیں، ہمیشہ تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ لہذا ماں کے مشورے پر عمل کیا، اور اس کے بعد تو کیا کیا تھا عزیزو؟ اب اس واقعے کو لا کے ملائیے کہ باپ کی نیند کا احترام کیا تھا، باپ نے ایک جانور دیا، اور اس کے بعد یہ حالات ہوئے۔ یہاں پر آنے کے بعد باپ کی دعا کا اثر ہوا کہ تمہاری زندگی میں برکت لائے گی۔ تو اب آپ سوچئے، اگر باپ کی ایک میٹھی نیند کا احترام کر لے تو دنیا آپ کے قدموں میں ہوتی ہے۔ تو اگر والدین کا جیسا اللہ نے حق بیان کیا ہے اس کے اعتبار سے اگر آپ اطاعت کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو پھر آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر شہرت کے در پر آپ کو جانا نہیں ہوگا، شہرت آپ کے در پر آئے گی۔ دولت کی طرف آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، دولت آپ کے گھر پر آئے گی۔ مقام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، مقام آپ کے پاس آئے گا۔ بڑے گھر کی تلاش میں جانا نہیں ہوگا، باپ کی دعائیں آپ کو سہارا دیں گی اور آپ کو بڑے سے بڑے مکانات جو ہے مل جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کی دعائیں اور ماں باپ کا وجود آپ کی زندگی میں برکتیں لاتا ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں، اور اس ماحول میں سب سے زیادہ جو چاہتا ہے کہ ہمیں حیات مل جائے، یاد رکھیے صلہ رحمی میں سب سے بڑا اثر جو ہوتا ہے وہ طول عمر کا ہوتا ہے۔ تو صلہ رحمی تو رشتہ داروں سے کرنے سے جب طول عمر ملتی ہے، تو ماں باپ کی دعائیں اگر سلامتی کے لیے لے لیں گے تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اور یہیں سے اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کر دوں عزیزو کہ یاد رکھیں ماں باپ کی عظمت صرف ظاہری وجود کے لیے ہے کہ اتنا مقام ہے۔ تو اب رسول اسلام نے کہا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ باپ چاہے دیندار ہو، دیندار نہ ہو، باپ جیسا بھی ہو، مومن ہو، کافر ہو، جیسا بھی ہو، احترام کرو گے برکتیں ملیں گی۔ ایک دنیاوی جو صرف ظاہری طور پر ہمیں اس دنیا میں لانے کا سبب بن رہا ہے، تو اللہ نے اپنے خاص بندوں کو بھیجا جسے رسول کہہ رہے ہیں انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اب اگر علی اس امت کے باپ ہیں تو حیات چاہیے۔ اگر باپ کی دعا کے ذریعے سے آپ کو حیات مل رہی ہے تو وقت کے امام کو جو علی کا بیٹا ہے، آؤ اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو۔ ہم امام کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہے، امام ہماری سلامتی کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو دین پر چلاتے ہوئے صحیح طریقے سے دینداری کا راستہ اختیار کریں گے۔ تو عزیزو کہا ماں کا مشورہ، تو ماں نے صحیح مشورہ دیا تھا جو باعث برکت ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی سے مشورہ نہیں لینا چاہیے، فلاں سے مشورہ نہیں لینا چاہیے۔ اگر دیندار ہے اور سمجھ رکھتی ہے تو مشورہ لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اگر یقین نہ آئے تو کربلا میں آ کر دیکھیں ماؤں نے اپنے بچوں کو کیا مشورے دیے ہیں۔ آپ دیکھیں ماں نے جیسے یہاں پر کہا کہ 5,000 میں 10,000 میں آپ راضی مت ہو جائیے، بلکہ ایک مرحلے تک پہنچایا۔ کربلا کی ماؤں کی عظمت کو آ کے سمجھیے، کیا کہتی ہیں؟ بیٹا کل حسین کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دینا۔
بچہ جاتا ہے اور جانے کے بعد جب آقا سے اجازت مانگتا ہے تو آقا واپس کر دیتے ہیں۔ ماں کیا کہہ رہی ہے؟ مشورہ دے رہی ہے، بیٹا صرف اور صرف اجازت لینے والوں میں اپنا نام مت لکھا لینا، بلکہ شہادت سے کم پر راضی مت ہونا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ وقت محرم کا پیش خیمہ ہے، محرم آنے والا ہے، اور ابھی سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں اور اس منبر پر اور اس فرش عزا کے صدقے میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام بیماریوں کو ختم کر دے، خاص طور سے اس وبا کو ختم کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہر چیز کو، جیسے مولا کائنات کا دعائے کمیل میں فکرہ ہے، بار الہا ٹھیک ہے جہنم تیری چیز ہے علی، لیکن تیری جدائی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ویسی دنیا ہر چیز ہم سے چھن جائے لیکن ذکر اہل بیت ہماری ذات سے، ہمارے وجود سے نہ چھننے پائے، یہ بیماریاں ختم ہو جائے بار الہا بی بی زہرا کے صدقے میں، امام زمانہ کے صدقے میں، تاکہ ہم صحیح طریقے سے امام کی عزاداری منا سکیں۔ ماؤں نے مشورہ دیا، بچے آئے اجازت لے رہے ہیں، کہا دیکھو صرف اور صرف اجازت لے کر خاموش مت ہو جانا، بلکہ جب تک مرنے کی اجازت نہ دے دے تب تک تم آقا کی خدمت میں جاتے رہنا۔ لہذا ملتا ہے جناب قاسم کبھی جاتے تھے پھر آتے تھے، جاتے تھے پھر آتے تھے۔ جناب عباس کے بارے میں ملتا ہے کئی مرتبہ آئے، کہتے تھے کہ کبھی پانی کی سبیل ہو جائے، کبھی تو کسی چیز پر صرف اور صرف شہادت پر تم راضی ہونا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، چونکہ ایک باپ کی مجلس ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ یتیمی ایک ایسا عنوان ہے جو تحمل اور برداشت کے لائق نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے غم کو اہل بیت سے ملا دیتے ہیں اور ہم کربلا چل کر جناب سید سجاد کی یتیمی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے غم کو بھلا دیتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک وقت آیا، میں پورا مصائب نہیں پڑھوں گا، صرف یتیمی کے اس حصے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آئے اور آنے کے بعد جب ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے، فضہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے اماں فضہ، سامانوں کے اندر ایک صندوق ہے، اس صندوق کے اندر ایک کرتا ہے جسے میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے سلا تھا۔ آپ اس کرتے کی تاریخ پر اٹھا کے دیکھیے گا تو ملتا ہے کہ جب بیوی اس کرتے کو سلتی تھی تو روتی جاتی تھی، اور جب پوچھا گیا تو کہا ارے میرا لال حسین اسی کرتے میں ذبح ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ اماں فضہ وہ کرتا لے کر آئیے، لیکن ہاں اتنا خیال رکھنا کہ میری بہن زینب کو پتہ نہ چلنے پائے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جناب فضہ ہیں امر مولا میں خیمے میں آئی اور بڑی احتیاط سے کرتا نکالا اور لے کر چلی، کیا دیکھا زینب سامنے کھڑی ہے۔ کہا ماں فضہ خیر تو ہے؟ کہا کچھ نہیں، آقا کا ایک بوسیدہ لباس ہے جسے آقا نے منگایا ہے۔ اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے اماں فضہ، ارے یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھائی کا کفن لے جا رہے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، مولا نے وہ کرتا پہنا اور اس کے بعد روایات کے فکرے ہیں کہ ایک مرتبہ اب بہن زینب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے بہن زینب، چلو بیٹے سید سجاد کے خیمے میں چلتے ہیں۔ میں کہوں گا آقا ارے زینب کو ساتھ میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ عجب نہیں آقا ہاتھوں کو جوڑ کر کہیں ارے میرا آخری وقت ہے، میں بیٹے کے پاس جاؤں گا، کہیں گلے مل کر روتے روتے ہم بے ہوش ہو جائے تو ارے باپ اور بیٹے کے اندر جدائی ڈالنے والا تو کوئی ہو، ارے بچے سے جدا کرنے والا تو کوئی ہو۔ اجرکم اللہ۔
خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ میں ایک فکرہ کہوں گا، آقا آپ نے اتنا لحاظ کیا کہ باپ اگر بیٹے سے گلے مل کر گریہ کرنے لگے تو جدا کرنے کے لیے زینب ہوگی، ارے تھوڑی دیر بعد جب شام غریبہ ہوگی، سکینہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے جب بیابان میں اور آپ آواز دے رہے ہوں گے الیہ الیہ یا بنیا، اے میری بچیا میرے سینے سے لگ جا، ارے اس وقت زینب نہیں ہوگی، شمر ہوگا جو تعزیہ دے لگا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ آئے بیٹے کے پاس اور اس کے بعد بیٹے کو بیدار کیا۔ بیدار کرنے کے بعد امام سید سجاد نے ایک مرتبہ بابا کی طرف نگاہ کی، لباس کو خون آلود دیکھا، کہا بابا خیر تو ہے؟ کہا بیٹا رخصت آخر کے لیے آیا ہوں۔ اب سید سجاد سے رہا نہ گیا، سوال کیا بابا علی اکبر کہاں ہے؟ کہا مارے گئے۔ کہا قاسم کہاں ہے؟ بیٹا مارے گئے۔ کہا اون محمد کہاں ہے؟ کہا قتل کر دیے گئے۔ کہا اچھا چچا مسلم کہاں ہے؟ کہا قتل کر دیے گئے۔ سوال پر سوال ہو رہے تھے کہ مرتبہ حسین نے کہا بیٹا بس اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں اب میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سلام کیا۔ یہیں سے اپنے آقا کی ان عظمتوں کو سمجھیے اور یاد کیجئے کہ اس موقع پر بھی ہمیں بھلایا نہیں ہے۔ جیسے کہا ہے زینب و ام کلثوم میرا آخری سلام قبول ہو، وقت آخر ایک سلام کیا تھا، آخری وقت میں سید سجاد کو بھی آخری سلام کیا اور ایک جملہ کہتے ہیں اے بیٹا سید سجاد جب مدینہ جانا تو میرے چاہنے والوں کو بھی میرا سلام کر۔ اس وقت بھی مولا آپ کو یاد کر رہے ہیں اور آخری سلام کہہ رہے ہیں۔ آقا آئے اور آنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، بہن زینب نے اس منظر کو دیکھ لیا، فوراً آ گئی، کہا اے ماں جائے حسین ارے خیر تو ہے؟ کہا ارے گھوڑے پر سوار کرنے کے لیے کبھی اکبر آگے آ جاتے تھے، کبھی میرا بھیا ابا، اتنا سننا تھا۔ ماں جائی نے کہا اے میرے بھائی ارے اکیلا محسوس نہ کر، ارے یہ بہن زینب آپ کو سہارا دے کر سوار کراتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں داران مظلوم کربلا، میں نے تمام روایاتوں کو چھوڑا۔ ایک وقت آیا کہ آقا میدان کاردار میں آئے اور حملہ کرتے کرتے ایک مرتبہ ترائی کے پاس پہنچ گئے اور کیا دیکھا کہ جناب عباس کے لاش کی جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے اے بھیا عباس ارے تم نے جنگ کی اجازت مانگی تھی، تمہیں جنگ کی اجازت تو نہ مل سکی، یہ حملہ تمہاری طرف سے تمہارا۔ اور اس کے بعد حسین کہتے جاتے ہیں تم نے میرے بھائی کو نہیں چھوڑا، تم نے میرے بیٹے کو نہیں چھوڑا، تم نے اکبر کے سینے کو چھلنی کر دیا۔ کہتے جاتے ہیں حملہ کرتے جاتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ مولا گھوڑے پر سوار نہ سکے، ارے زمین پر تشریف لائے، بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ تیروں پر معلق ہو گیا۔ شمر لعین آگے بڑھا اور بے ادبی کرتے ہوئے آپ کے سر و تن میں جدائی کرنا شروع کر دی۔ ایک وقت آیا کہ جناب زینب سید سجاد کے خیمے میں آئی، کہا بھیا خیر بیٹا خیر تو ہے؟ کہا پھوپھی اماں ارے یہ زلزلہ کیسے، یہ سیاہ آندھیا کیسے ہے، ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، سید سجاد نے کہا السلام علیکم یا بابا۔ ارے زینب سے رہا نہ گیا، سوال کیا ہے بیٹا خیر تو ہے؟ کہا ہے پھوپھی اماں ارے کیا آپ دیکھ نہیں رہی ہے، ارے میں یتیم ہو گیا، میرا بابا قتل کر دیا گیا۔ سورج چاند آسمان زمین گریا کر رہے ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ لوگوں سے گزارش ہے
کہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر ساتھ میں 3 مرتبہ سورہ توحید کی جناب جعفر علی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔